بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو کی 10th کلاس کی جو نیو کتاب ہے اس کا ہم آپ کے ساتھ اسباق شیئر کر رہے ہیں۔ حمد مکمل کروا چکے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے۔ آج ہم آپ کے ساتھ نعت کا حصہ شیئر کریں گے۔ تشریح میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کو یہاں پر ایک دفعہ مکمل نعت کو جو ہے نا مکمل اس کی تشریح کا انڈرسٹینڈنگ، مشکل الفاظ کے معنی وہ سارے میں کروا دوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے حمد کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اسی طرح نعت کی تشریح بھی شیئر کر دیجیے گی ریٹن فارم کے اندر۔ تو اس ایک تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ نعت کے اندر بیسیکلی بیان کیا کیا گیا۔ 2 نمبر کی تشریح ہے، 7 سے 8 لائنیں میکسیمم ہے، 6 لائنیں جو ہے نا کم از کم آپ نے کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کا ادھر سے ڈن ہو جائے گا۔ نعت کے مصنف کا نام ہے ماہر القادری۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین الماخر تخلص ہے۔ اچھا، یہاں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہاں سے انہوں نے خود ہی ایکسکلوڈ کر دیا ہے، کوئی پیپر میں کنٹینٹ نہیں آئے گا، سیدھا آ جائیے نعت کے شعر کے اوپر۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ خاص پیغمبر ہیں، خدا کے بس ان کی ہی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام خصائص، وہ تمام جو ہے نا وہ خصوصیات سے نوازا جو کہ کسی باقی پیغمبروں میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا سردار بنایا۔ اللہ کے نبی وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تکمیل کی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اے نبی آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور رتبہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بلند ترین ہے، یعنی اللہ کے بعد سب سے بلند ترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہیں جو میدان محشر کے اندر آپ سجدے میں گر کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حشر کے میدان کے اندر لوگوں کا حساب کتاب شروع کرے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے جو جنت میں سب سے پہلے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میرے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا وہ سب سے بلند، سب سے برتر ہے۔ اس کے بعد اور کوئی ذات جو ہے نا وہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ شریعت کا ہے یہ اسرار۔ اسرار کا مطلب ہوتا ہے تقاضا، شریعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اصول، کہ دین کے اصول کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اس شعر کے اندر شاعر ایک بہت باریک اور خوبصورت نقطے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دین کے اصولوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ایک کے بعد دوسرے نبی بھیجے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبوت کی امانت کی آخری اینٹ ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی خوبی نہیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے نبی کی سب سے خاص خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست، اپنا حبیب قرار دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے خوبصورت خوبی ہے۔ لہذا ہم اللہ کے نبی کو خاتم الانبیاء تو کہیں گے ہی، لیکن اللہ کے نبی کی جو سب سے اہم خوبی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست، اپنا محبوب قرار دیا۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک۔ گوش کا مطلب ہوتا ہے سننے لگ جائے۔ جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، کہ تعریف، صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا گیا۔ اس شعر کے اندر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو تمام آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کا نام آتے ہی جو ہے نا ان کی زبان سے درود و سلام کی جو ہے نا وہ پکاریں نکل پڑتی ہیں، وہ آپ پر درود و سلام بیچتے ہیں۔ اور جب کوئی آپ کا ذکر آئے تو لوگ اپنا تمام توجہ جو ہے نا آپ کے ذکر، آپ کے کلام، آپ کے الفاظ کی طرف کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے افضل، سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے، کہ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اللہ کے نبی کی تعریفات بیان کر رہے ہیں۔
دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو مفاہیم کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی کے ساتھ اس کی تشریح کا ایک آئیڈیا اور ایک انداز بتا دوں، چونکہ آپ لوگ اگر خود لکھنے کے قابل ہو جائیں گے نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کنٹینٹ بیس نہیں رہیں گے، آپ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ مواد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کی روشنی، یعنی ہدایت کی روشنی ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اس شعر کے اندر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اس جہالت کی دنیا کے اندر جہاں پر ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے نا وہ لوگوں کے حقوقوں کو پامال کیا جا رہا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے، غلاموں کے اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے وہ تعلیمات دی کہ جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو وہ آپ کی اتباع کریں، اور اللہ کے نبی کی اتباع کے اندر ہی اصل میں جو ہے نا ہماری آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یہ والا شعر بھی بڑا آسانی کے ساتھ 6-7 لائنیں تو ویسے ہی نکل پڑی ہیں۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ اب دیکھیں اس شعر کے اندر نا ایک استعارہ، ایک تشبیہ ٹائپ کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے نا، نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، کہ اللہ کے نبی کی جو نبوت ہے نا اس نے نور کو، اس نے جو اللہ کا نور ہے نا، یعنی وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کی تشریح ذرا ڈفرنٹ انداز میں کریں گے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک نور کی روشنی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اصل میں وہی حقیقی تعلیمات ہیں، جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے ان کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ پیغام ابتدا سے بھی یہی تھا کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، ابتدا اور انتہا کا نور وحدت، یعنی کہ اکیلی روشنی جو ہے نا، نور وحدت اکیلی روشنی وہ اللہ کی روشنی ہے۔ تو شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے جو ہے نا اپنی روشنی یعنی اپنی توحید کا پیغام جو ہے نا وہ دنیا تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے بھی یہی پیغام تھا، اور اللہ کے نبی کی آمد کے بعد بھی یہی پیغام رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذکر پوری کائنات کے اندر پھیل جائے۔ غبار راہ طیب، غبار کہتے ہیں مٹی کو، دھول کو، غبار راہ طیبہ سرمہ چشمے بصارت ہے، بصارت کہتے ہیں روشنائی کو یعنی کہ دیکھنا، اور چشم کہتے ہیں آنکھ کو، یہی وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے گھر، آپ اللہ کے نبی کے شہر کا قصد کرتا ہے اور وہاں کا سفر کرتا ہے، اور اس کے سفر کے دوران جو گرد و غبار، جو مٹی ہے جو اس کی آنکھوں میں جاتی ہے، اصل میں وہ مٹی جو ہے نا وہ مٹی نہیں، اصل میں وہ مٹی آنکھوں کی روشنائی ہے، آنکھوں کو طاقت بخشتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر جسم اور کپڑے خاک آلود ہوں تو یہ خاک آلودگی ہرگز کوئی برائی چیز نہیں، بلکہ اسی خاک کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والا جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ اب آ جائیے اس کے آخری شعر کی طرف، اس میں کیا کہتا ہے؟ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ اچھا یہ والا شعر جو ہے نا چونکہ یہ آ گیا نا، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، میری آنکھوں کو ماہر نام آ گیا، چشمہ آب بقا، آب بقا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا پانی۔ وہ شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو میری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے وہ آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا، جو مدینہ کی یاد کے اندر، جو مدینہ میں رہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ آنسو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا امر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اس پر جہنم کی آگ جو ہے نا وہ حرام ٹھہرا جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی یاد کے اندر، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے لیے انسان کی آنکھ سے جو بھی آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو ہمیشہ کے لیے امر، زندہ اور بقا یعنی قائم رہنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تشریح کتنی آسان ہے، کوئی اس کے اندر ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے۔ آ جائیے ذرا ہم اس کی مشق کو بھی ڈن کر لیتے ہیں۔ نعت کس زبان کا لفظ ہے؟ اصطلاح میں نعت سے کیا مراد ہے؟ نعت جو ہے نا اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، اصطلاح میں نعت سے مراد ہے کہ وہ نظم جس کے اندر اللہ کے نبی کی فارسی زبان کا لفظ ہے نعت، اور اس میں اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے۔ شاعر کے نزدیک شریعت اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حبیب خدا ہیں۔
سراپا گوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سراپا گوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا۔ صحابہ کرام کی مثال میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب ہم کبھی اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس طرح آپ کی باتوں کو گوش گزار کرتے جس طرح گویا ہمارے سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوے بیٹھنے کی مثال یہاں پر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں اتنے اٹینٹیو ہو گئے کہ ہلکا سا بھی ہلیں گے تو کوئی سر سے کچھ پرندہ نہ اٹھ جائے، کوئی پرندہ آپ کے سر پہ بیٹھا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اڑے نہ، تو آپ بڑے اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں گے۔ تو یہ مثال ہے۔ چشمہ آب بقا ایک تلمیح ہے، اس کی وضاحت کریں۔ چشمہ آب بقا ایک تلمیح ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ پانی کہ جس کو پی کے انسان ہمیشہ کے لیے، جس کو آب حیات کہتے ہیں، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ اس تلمیح سے مراد ہے کہ ایسا پانی کہ جس کو پینے کے بعد کبھی جو ہے نا موت نہ آئے، تو وہ آنسو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ نعت میں ردیف کہیے کیا ہے؟ ردیف ہے، ردیف دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جو سیم الفاظ ہوتے ہیں نا، کہیے کہیے کہیے، جن کی شکل بھی نہیں بدلتی ہے، تو ردیف جو ہے نا آپ کے بعد یہاں پر کہیے آ گیا، یعنی ہم آواز بھی ہیں اور ہم شکل بھی ہوتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک مکمل خاموشی اختیار کی جائے جب ان کا نام آئے، دیکھیں نا، جب ان کا ذکر آئے سراپا گوش ہو جائیں، کہ مجتبہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا القابات ہے۔ خاک کا نام لفظ نعت میں آیا ہے، خاک کا لفظ جو ہے نا نعت کے اندر ایک تو جو ہے نا وہ آیا خاک، خاک کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے۔ نعت کا مقطع میں شاعر کی آنکھوں میں آنسو نہ رکھنے کے سبب کیا ہے؟ مقطع جو ہے نا وہ مدینے کی یاد ہے۔ تو دیکھیے ہم نے آپ کے ساتھ الفاظ معنی بھی یہی ہیں زیادہ تر نا اسی کے اندر۔ ہاں بقایا یہ اعراب کے تلفظ آئیں گے، اس کے لیے میں علیحدہ سے ویڈیو بنا کے جتنے بھی امپورٹنٹ ہماری بک میں آئے ہیں نا وہ سارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کر دوں گا۔ بقایا اور کوئی پورشن نہیں ہے جو اس کے اندر سے جو آنے والا پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ پورا کورس جو ہے نا آپ کو یہاں پر ملے گا۔